اردو انکور کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی سے متعلق کچھ دلچسپ اور اہم معلومات دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر ترکی کی ہسٹری پر۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ترکی ایران کے بعد اس وقت عالم اسلام کا ایک اہم ملک ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کے شمال میں جارجیا اور آرمینیا، جنوب میں شام اور عراق، مشرق میں ایران اور مغرب میں یونان اور بلغاریہ کے ممالک واقع ہیں۔ 78,83,562 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس ملک کی آبادی 2009 کے سروے کے مطابق 7,25,61,312 افراد پر مشتمل ہے۔ سرکاری زبان ترکش ہے، جبکہ اس ملک کی کرنسی ترکش لیرہ ہے۔ ترکی بہت قدیم تاریخ کا حامل ہے۔ 6 صدی عیسوی میں منگول کے ترک یہاں آباد ہوئے اور تقریباً 8ویں صدی میں یہاں اسلام کا دورہ شروع ہوا۔ عباسی خلافت کے زوال کے بعد ترک کے سلجوق قابض ہو گئے، جبکہ بعد ازاں عثمانی ترک ایشیائی کوچک کو چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے۔ 1929 میں عثمان اول نے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی، پھر ترکی کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا اور صدی کے اختتام تک مصر، عرب، شام، عراق، ہنگری اور طرابلس تک رسائی حاصل ہو گئی۔ ترکوں نے 1669 میں جزیرہ کریٹ پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا، لیکن 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور 1912 تک ہنگری، کریمیا، یونان، بلقان، بلغاریہ، بوسنیا اور لبانیہ وغیرہ ترکی کی سلطنت سے آزاد ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ 1920 میں نوجوان ترکوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور انقرہ کو حکومتی مرکز بنا لیا۔ پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت ترک فوج یونان کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی اور 29 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد جمہوری ملک بن گیا۔ اس ریاست پر سیکولرزم کی چھاپ ظاہر ہوئی اور ملوکیت اور خلافت کا اثر زائل کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں ترکی نے کسی کا ساتھ نہ دیا اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ 1952 میں ترکی نیٹو کارکن بن گیا۔ 1957 میں ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی ہوئی اور عدنان مندریس وزیر اعظم بنا۔ بہت سے غیر ملکی جو اس ملک سے واقف نہیں ہیں، ان کا خیال ہے کہ استنبول ترکی کا دارالحکومت ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن دارالحکومت انقرہ ہے۔ انقرہ ترکی کی پوری تاریخ میں ایک اہم تجارتی مرکز رہا ہے۔ نہ صرف ایک اہم تجارتی مرکز بلکہ فن اور ثقافتی مرکز بھی بن گیا ہے۔ سینٹا کلاس، یقیناً آپ نے یہ نام سنا ہوگا۔ ان کا اصل نام نیکولس تھا اور وہ امیر والدین کے ہاں پیدا ہوئے اور مائرا کے یونانی بشپ تھے جو پٹارا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین جب فوت ہوئے تو انہیں بہت زیادہ دولت ملی، جسے انہوں نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ روایت ہے کہ وہ سونے کے سکوں کے تھیلوں کو گھروں کی چمنیوں میں گراتا اور بچوں کو پھل فراہم کرتا۔ اس کے اچھے کام پورے یورپ میں پھیل گئے اور مقامی لوگوں نے اسے اپنے افسانوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ ترکی میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ 82,693 مساجد ہیں۔ ترکی دنیا کی سب سے خوبصورت مساجد کا گھر ہے، کیونکہ تمام ترکوں میں سے تقریباً 99% مسلمان ہیں۔ ترکی کی سب سے دلکش مساجد میں سے ایک سلطان احمد مسجد ہے، جو استنبول کی بلو ماسک کے نام سے مشہور ہے۔ ترکی کا استنبول ٹنل لندن انڈر گراؤنڈ کے بعد دنیا کی دوسری قدیم ترین زیر زمین ریلوے ہے اور یورپی براعظم میں سب سے قدیم ہے۔ اس نے 1975 میں کام شروع کیا۔ استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 براعظموں پر پھیلا ہوا ہے۔ 3% یورپ اور 97% ایشیا میں ہے۔ وہ حصہ جو ایشیا میں واقع ہے اناطولیہ کہلاتا ہے۔ ترکی دنیا میں 5واں سب سے زیادہ چائے پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ترکی کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ چائے پیتے ہیں، لیکن وہ اس کی زیادہ تر ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ چائکور ملک میں چائے کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا برانڈ ہے۔ ریس کا شمال مشرقی علاقہ ترکی کا چائے کا دارالحکومت ہے۔ صوبے کی معتدل آب و ہوا اس کے سبز پہاڑوں کو چائے کے باغات کے لیے مثالی بناتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔